یہ حسن یہ پاکستان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. امریکہ، ایران، سعودی عربیہ، توازن قائم رکھنا کہ ہم ایسا ہمیں لگے نہ دنیا کو کہیں لگے کہ ہم جیسے ایک پارٹی کے ساتھ ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، ایران ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے ڈفرینٹ قسم کے تعلقات ہیں، لیکن ہم نے کامیابی کے ساتھ اس کو مینج کیا. الحمدللہ جی، ہم نے تمام جو مڈل ایسٹرن ممالک تھے جن کے اوپر حملہ ہو رہا تھا ایران کی طرف سے، ان کو قائل کیا کہ ریسٹرین کریں. اگر آپ نے ایگریشن کی یا ریٹیلیشن کی تو اس سے آپ کا نقصان زیادہ ہے، اور وہ کنونس ہوئے اور اس کو کنونس کرا کر تو اس وقت تک جو ہے وہ ان کو ریسٹرین کروایا. اور اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس میں یعنی آن دی گو رہے ہیں. میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ دیکھیں جی، ایران جو کہ اس وقت یعنی وہ ایٹمی پاور نہیں ہے، تو اس کو اتنا بڑا جو ہے تھریٹ کے طور پر لیتا ہے اسرائیل، کیونکہ اس کا جو گریٹر اسرائیل جو ایکسپینشن کرنی ہے ان کا، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے یہ ایک پروفیسی ہے کہ جی ہم وہ کریں گے، ان کا پلان ہے، ان کا پلان ہے پورا مڈل ایسٹ کے اوپر ہم ایکسپینشن کریں گے، گریٹر اسرائیل لگا، پھر پوری دنیا جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اس پر ہو جائے گی، حکومت قائم ہو جائے گی. تو وہ اس میں ان کی آنکھ میں سب سے زیادہ کھٹکنے والا ملک کون سا ہے؟ پاکستان ہے. ابھی تو وہ ایران تھا، اس کے بعد میں بھی ان کا عزائم ہوتے ہیں نا، آہستہ آہستہ یہ پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں. تو اب وہ پاکستان کے ساتھ اکیلے تو وہ نمٹنے کی اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس کو سب سے زیادہ جو ہے اس کو اپنا جو الائے قیمتی تھا، اس کو پاکستان کی اور امریکہ کی قربت بھی پسند نہیں ہے. یہ بات آپ سمجھیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ کلب رہے، پاکستان سے دور رہے، اور پاکستان کو اگر خدا نخواستہ کبھی اس نے جو ہے وہ نشانہ بنانا ہے تو ود دی ایڈ آف USA اس نے کرنا ہے نا. تو پاکستان کی امریکی قربت اس کو کھٹکتی ہے، ناپسند ہے. اور اگر اب ثالثی پاکستان کرائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی کتنی بڑی فتح ہے. پاکستان ریکگنائز نہیں کرتا اسرائیل کو. پاکستان تو یعنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ اس کا وجود ہی جو ہے وہ غیر قانونی ہے. اور ترکیہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. تو اس ملک کے درمیان جب ہو یہ مذاکرات ہوں تو کتنا زوردار تمانچہ ہے اسرائیل کے منہ کے اوپر. تو یہ الحمدللہ اس میں ہماری جو لیڈرشپ ہے، سیول ہے، ملٹری ہے، ان کا ایک کی رول ہے. اور دیکھیں برنگر آف بیسیکلی پیس ان دا ورلڈ اگر کے طور پر آپ الحمدللہ ہمیں اس پر جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ امید کرنی چاہیے کہ پایا تکمیل تک پہنچا سکے. اس پروسیس کی کامیابی کے لیے دعا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، چوہی صاحب کا سوال آن the role of China and Russia this entire crisis. جی، چائنا اور رشیا کا اس میں بہت کلیدی اس وقت کنٹریبیوشن ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چن چن کے اپنی اپنی جگہوں پر نشانے لگ رہے ہیں چائنا اس میں ایران کے اسرائیل پر. اور جو میں نے پہلے مثال دے دی، ڈیمونا کی بھی مثال دے لی، تل ابیب میں کوہرام مچا ہوا ہے. 24 گھنٹے میں 23 جو ہے الارم بجے ہیں. لوگ بس پریڈ کر رہے ہیں چھتوں پر جا کے بنکرز میں اور گھروں پر. تو یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو ساتھ میں چائنا نے جو اس وقت انٹیگریشن کا ایک سیٹلائٹ کا نظام دیا ہے. 700 کلومیٹر ایک آسمان پر سیٹلائٹ چائنا کا ہے. اس کے بعد زمینی آربٹ میں نزدیک ان دونوں کی انٹیگریشن سے جو انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہے ہیں، جو نشانے صحیح لگ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے. تو مدد تو انہوں نے کی اور حصے پرجے جو دیے ہیں. اور رشیا نے صاف واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جو ان کا ایٹمی بجلی گھر ہے وہاں کوئی تقریباً 180 رشینز ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو اس طرف کم از کم جب پاور کی بات آئی کہ پاور پلانٹس کو ہم نے اڑا دینا ہے تو رشیا نے فوراً اس پر بیان دیا. تو یہ جو جتنی اس دیے ہوئے حالات میں وہ مدد کر سکتے تھے کر رہے ہیں. خود تو نہیں جنگ میں کود سکتے تھے. خود کا کودنے کا مطلب رشیا اور چائنا کا تیسری عالمی جنگ تھی. تو وہ تو رشیا اور چائنا اس وقت اپنے، اور خاص طور پہ چائنا اپنے اہداف کو، اکنامک اہداف کو بڑے خوبصورتی سے حاصل کر رہا ہے. اور چائنا ظاہر ہے اب اس کے لیے زیادہ سہل بات ہو گئی ہے تائیوان کی، اور رشیا کے لیے سہل بات ہو گئی ہے یوکرین کی. تو ان کو اپنے اہداف بھی مل رہے ہیں. انہوں نے ایران کو جس قابل بنایا ہے اسی کی وجہ سے. بالکل صحیح ہے. اٹ میکس لاٹس آف سینس. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیجئے گا، جو انڈیا ہے دنیا کی 5ویں بڑی معیشت جو ہے، پاکستان سے زیادہ جو ہے انڈینز جو ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ موجود ہیں، کام کرتے ہیں. ریمیٹنسز جو ہے 130 بلین ڈالر جو ہے انڈیا کو پوری دنیا سے ملتی ہیں، جن میں 40% مشرق وسطیٰ سے آتی ہے. 90% جو گیس جو انڈین ضرورت ہے وہ اب نائے ہرمز سے آتی ہے. تیل بھی 40-50% وہیں سے اس کا آتا ہے. لیکن دیر از نو وے ٹو بی سین. انڈین گورنمنٹ، پرائم منسٹر مودی، بڑا ملک ہے اور وہاں پہ جو ان کے لوگ ہیں مبصرین کہہ رہے ہیں کہ سانو ہو کی گیا ہے.
मतलब اور کارٹون نیٹ ورک یعنی انڈین میڈیا اس کو بہت مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ تنقید اب طریقے سے شروع کر دی انہوں نے اپنی ہی گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ انڈیا نان الائن کنٹری کے طور پر جانا جاتا ہے، نان الائن موومنٹ کے پیچھے وہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ہم پیس میکر ہیں، لیکن ابھی دیکھیں جنگ شروع ہونے سے پہلے اسرائیل کا چکر لگا کے آئے تھے پرائم منسٹر مودی اور اس کے بعد غائب ہیں۔ انڈیا کے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں پروان صاحب، انڈیا کے ششی تھرور میرے ساتھی رہے ہیں امریکہ جب میں یو این او میں تھا، اتنے قابل شخصیت، تو ان سے پوچھ لیں، ان کے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں کہ اس سب سے بڑی بات کہ انڈیا کے جو نان الائن کنٹری کا ایک فیس تھا اس کو کمپرومائز، جو جنگ سے چند دن پہلے جا کے جپیاں مار کے نیتن یاہو کے ساتھ اور جو بیانات انہوں نے دیے اس سے تو ویسے ہی کمپرومائز ہو گیا، پارٹی بن گیا انڈیا اسرائیل کے حوالے سے۔ تو جو ریمیٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں، سب سے بڑی ضرب جو پڑے گی اور پڑنا شروع ہو جائے گی وہ تو انڈیا پر ہی پڑے گی ایسے معاملات میں، خلیجی ممالک سے بھی، اور ایران بھی۔ اب انڈیا کیوں نہیں آتا ہے ایران کے معاملے میں، کوئی آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ تو بلکہ یہاں تک بھی خبر ہے کہ جو ان کی لیما ایک معاہدہ ہوا وہ ہے امریکہ کے ساتھ، جو کہ 2016 میں ہوا تھا، جس پہ کہ انہوں نے اپنے جو گجرات کا پورٹ دیا ہوا ہے امریکہ کو، تو وہاں اب کچھ جہاز جا کے جو یہاں سے نکلے ہیں وہاں جا کے اپنے ریفیولنگ اور وہ کریں گے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ نہ ایران خوش ہوگا، نہ خلیجی ممالک اس معاملے کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ تو وہ مودی کا تو اس معاملے میں جو فارن پالیسی ہے اس پہ، اس کے اپنے ملک پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، نہ صرف تنقید ہو رہی ہے بلکہ ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے مودی کو۔ تو یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، ریمیٹنس یقیناً کم ہوگی، جو مڈل ایسٹ میں اس کو بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے سول ایوارڈ مل رہے تھے وہ بھی معاملات مدم ہو ختم ہو جائیں گے۔ اور رہا سوال کہ وہاں اب مڈل ایسٹ میں انڈینز کی کتنی ڈومیننس رہے گی، ظاہر ہے وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، ڈاکٹر جمیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور ان تمام کے اوپر تفصیلاً بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے۔ آج ایک فیڈرل کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، تفصیلاً وہاں پہ یہ ساری جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اور آج جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتوں کا بھی دن ہے، ملاقاتیں عید کے بعد اب کب ہوں گی اس کے اوپر بھی آپ کے پاس جو ہمارے پاس لیٹسٹ اطلاعات ہیں وہ شیئر کریں۔